حقوق کی اگر بات کی جائے تو یورپین سوسائٹی اسلام کو ایک کنزرویٹو ریلیجن کنسیڈر کرتی ہے۔ حجاب کو بہانہ بنا کر مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام نے عورت کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے ہیں۔ آئے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویمن رائٹس کو اسلام کے اکارڈنگ۔ آج کے اس ویڈیو شروع سے ایک بڑی مسکنسیپشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ویمنز کو ایجوکیشن سے روکا جائے۔ ان فیکٹ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس کی پہلی وحی میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ اس لیے کسی اسپیسیفک کنزرویٹو مسلمز کا وومنز کو تعلیم سے روکنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اسلام بھی ایسا کہتا ہے، بلکہ ایکچول میں ہر ایک مذہب میں کنزرویٹو لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اپنی ناسمجھی کی بنا پر مذہب میں ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں اور معاشرے کی بنیادی ضرورتوں سے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت میں ویمن رائٹس کا نعرہ بلند کیا اور عورتوں کو مردوں کی ایکول حقوق دے کر زمانہ جاہلیت کی ان لاچار عورتوں کو عظیم مقام دیا جسے پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ مذہبی اسلام میں مرد اور عورت کے مابین صنف کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، کیونکہ دونوں صنفوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے، اس لیے اس کے مطابق چند ذمہ داریوں کی بجاوری میں فرق رکھا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ سچے اور ایماندار مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے برابر کی دوست ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کی حقوق کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا اپنی عورتوں اور عورتوں کا مردوں پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین نہ صرف تعلیم حاصل کرنے اور مختلف قسم کے پیشے اپنانے میں آزاد تھی، بلکہ ان کو اہم سرکاری عہدوں پر بھی تعینات کیا جاتا تھا۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرائس کنٹرول آفیسر مقرر کیا تھا۔ اسلام میں خواتین کو حصولی روزگار، کاروبار چلانے، کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے اور کسی چیز میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی بھرپور آزادی دی گئی ہے، بلکہ بعض چیزوں میں تو خواتین کو مردوں سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ خواتین کا قانونی حق بنتا ہے کہ اگر اس کی گھر کے خرچے کا انتظام نہیں کیا جاتا تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عورت کو جائیداد میں اس کا جائز حصہ نہیں دیتا تو عورت کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں اس کے خلاف رپورٹ دائر کرے۔ اگر آپ اسلام کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عورتوں کے لیے اسلام دھرم میں کتنی آسانیاں ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور مردوں کے مقابلے میں خواتین بڑی تعداد میں اسلام کو قبول کر رہی ہے۔ اس مقبولیت کو دیکھ کر یورپین میڈیا نہایت خوفزدہ ہے اور مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہے، مگر اس کے باوجود اسلام کا سپریڈنگ ریٹ مزید بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ چارٹر آف ہیومن رائٹس میں ویمن رائٹس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی حقوق تو 1400 ایئر پہلے مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے۔ اسلام نے عورت کو ماں کی صورت میں جنت کا دروازہ اور بیٹی کی صورت میں رحمت قرار دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ ان حقوق کو سمجھ کر خواتین کی ان حقوق پر عمل کرے جو اسلام نے ہمیں بتا دی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی اتھینٹک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔